بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا. یہ بنی اور اسراء یہ ہم نے لمبا کیوں کیا؟ ہمیں مد نظر آ رہی ہے، جہاں پر مد نظر آئے گی آپ کو اس کو لمبا کرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا. نعمتی التي انعمت علیکم. حمزہ کو اور عین کو پڑھنے میں حمزہ آ کی آواز دیتا ہے اور عین آ کی، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پہلے اہل ایمان کا، پھر اہل کفر کا، پھر اہل نفاق کا، اور اس کے بعد تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے. یہاں سے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد اسرائیل. یہ بنی ہمارے اردو میں بھی کوئی استعمال ہوتا ہے کہ ابن ہم کہتے ہیں محمد بن قاسم، اور ابن ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹا. تو اس کی جمع ہے بنین. ابن کی جمع کیا ہے؟ بنین. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ یا تثنیہ کا صیغہ مضاف ہو جائے، مضاف سے کیا مطلب ہے کہ اس کی نسبت دوسرے کی طرف ہو جائے. اب یہ اسرائیل کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا، بنین کی نسبت ہو رہی ہے نا کہ اسرائیل کے بیٹو. یہ جو کا کی کے آ جاتا ہے نا جب ترجمے میں، تو اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اگر وہ جمع کا صیغہ ہو یا تثنیہ کا صیغہ ہو، ان کے آخر میں آتا ہے نون. بنین یا بنون جب آئے گا آخر میں نون آ رہا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ یہ نون گر جاتا ہے، یہ نون گر جاتا ہے. تو یہ بنین سے بنی رہ گیا. جب بنی اسرائیل، ویسے اگر کہیں گے بنین کہیں گے، ابن کی جمع کیا آئے گی؟ بنین. لیکن جب یہی مضاف ہو جائے گا، جب اس کی نسبت ہو جائے گی کا کی کے اعتبار سے، تو پھر اس کا نون گر جائے گا. تو یہ بنین سے کیا رہ گیا؟ بنی. تو اب رب تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. یہ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، بعض کا لقب ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی وہی ہے جو عبداللہ کا معنی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ. اسرائیل اللہ کا بندہ. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو علیہ السلام، اذکرو، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا ذکر، تذکرہ، اردو کا لفظ ہے نا. اذکرو، ذکر کرو یعنی یاد کرو. ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا ہوتا ہے نا. تو اذکرو، یاد کرو، نعمتی، انعام، نعمت اردو کے لفظ ہے، مشکل تو نہیں. تو رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نعمتی. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا یا آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ متکلم. اور متکلم سے کیا مطلب ہے؟ میں، ایک. تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں نعمتی. نعمت تو وہی جو اردو کا نعمت ہے، اردو میں بھی نعمت استعمال ہوتا ہے. اور آخر میں یا آ گئی تو کیا مطلب ہو گیا؟ میری نعمت. یہاں پر بھی وہی نسبت ہو رہی ہے جو میں نے بتایا تھا نا، مضاف اور مضاف الیہ، جو پہلے ہم نے بنین میں پڑھا ہے، وہی یہاں پر بھی نسبت ہو رہی ہے، جس میں رب تعالیٰ نعمت کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. نعمتی، میری نعمت. تو یاد کرو میری نعمت. کون سی نعمت؟ التی انعمت، وہ جو میں نے انعام کی
یا دی یا بخشی، علیکم تمہیں، ٹھیک ہے. نعمتی اور انعمتو یہ دونوں انعام اور نعمت ہمارے اردو کے الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں. اور علیکم بھی بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ تم پر. کم تم اور کم دونوں تمہارے کے معنی میں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ہے. اور یہ کیونکہ بار بار آئیں گے، نہیں بھی یاد ہو تو پریشان نہیں ہونا، بار بار آئیں گے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. علیکم تم پر. اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر. وَأَوْفُوا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وفا ایفا عہد استعمال ہوتے ہیں نا. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی عہد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایفا اور وفا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو وَأَوْفُوا بِعَہْدِی کیا مطلب ہوا؟ پورا کرو. کس کو؟ وعدے کو، عہد کو پورا کرو، ایفا عہد کرو. لیکن یہ آخر میں یا آ رہی ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ بعہدی میرے عہد کو پورا کرو. کس کو؟ میرے عہد کو. دیکھیں آپ نے خود ترجمہ کر لی، میں نے بتایا. اس طرح آپ اگر اصول سمجھ لیں گے، گرامیٹک جو اصول ہیں ان کو سمجھ لیں گے، خود بخود ترجمہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اوفی بعہدکم، پہلے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفو بعہدی، ایفائے عہد کرو میرا، یا میرے عہد کو پورا کرو. اب رب تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. اوفی بعہدکم، پہلے اوفو بعہدی تھا نا، میرے عہد کو. اب اوفی بعہدی کم اور تم کیا مانا؟ تمہارا. ٹھیک ہے، تو تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے خاص تم ڈرو. یہ راہب استعمال ہوتا ہے نا، راہب، رہبانیت، یہ ڈرنے والے کو کہتے ہیں، ڈرنے والا. تو وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِ تم مجھ سے ڈرو. اچھا یہ بھی ذرا سمجھ لیں گرامیٹک اصول. ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، فاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تیری ہی خاص ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ہم نے خاص کا معنی کہاں سے پیدا کیا؟ کہاں سے پیدا ہوا؟ ایاک، یہ جو پہلے آ گیا. اصل میں یہ جو ضمیر جب علیحدہ سے آتی ہے نا، یہ کا اور کما اور کم، کا کما کم، ٹھیک ہے. مثلا ایک مرد، دو مرد، کا ایک مرد، کما دو مرد، اور وہ کون سے جو سامنے ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، اور کم بہت سارے مرد جو سامنے ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ جب ضمائر علیحدہ سے آتی ہیں کسی فعل کے ساتھ نہیں، جیسے یہاں پر فرحبون ہے نا، فرحبون، یا ہم کہتے ہیں نعبد. اب نعبد کا اصل میں بنتا ہے اس کا معنی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب یہ کا جو ہے یہ آخر سے ہٹا دی گئی، فعل کے ساتھ نہیں رہی، اب علیحدہ سے لے کے آنی ہے، تو پھر اس کے لیے ایا ساتھ لگایا جاتا ہے، یعنی ایاک نعبد. اب جب اس کا اصل مقام تھا نعبدو کے بعد، یہ اٹھا کے پہلے لے آئے تو معنی کیا ہو گیا؟ پہلے کیا تھا؟ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب جب یہ کا اٹھا کر کے پہلے لے آئے، اپنی جگہ سے ہٹا دیا، تو اس میں کیا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ عربی اصول کے مطابق خاص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین کا کی جگہ ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ خاص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. وہی اصول یہاں پر ہے. وَإِيَّايَ خاص مجھے سے، یہ یا کی ضمیر بار بار آ رہی ہے. کس کی ضمیر ہے یہ؟ یا کی ضمیر کس کی ضمیر ہے؟ واحد کی. متکلم واحد کی. متکلم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو. اردو کا لفظ ہے نا متکلم، مشکل نہیں ہے. متکلم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جائے. اور متکلم جس سے بات کی جائے. متکلم زیر کے ساتھ جو بات کرنے والا ہے، متکلم جس سے بات کی جائے. تو متکلم کی ضمیر ہے جو بات کرنے والا ہے. تو وَإِيَّايَ، اب یہ اس میں معنی کیا پیدا ہو گیا؟ خاص کا، کیونکہ پہلے آ گئی وَإِيَّايَ اور خاص مجھے سے. اچھا مزے کی بات، یہ فرحبون ہے نا، فرحبو، یہ اصل میں
فرحبو ہے، فعل کیا ہے؟ فرحبو. یہ جو نی ہے نا، نی، یہ بھی دراصل نی ہے، اس کے بعد بھی یا ہے، لیکن عربی اصول کے مطابق یہ یا کبھی ہٹا بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یا یہاں پہ موجود ہے عربی قاعدے کے مطابق. لیکن اللہ کا کلام ہے اور عربی میں یہ اصول چلتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے وہ یا ہٹا دی. تو فرحبونی، اس میں بھی معنی کیا ہے؟ مجھ ہی سے ڈرو یا مجھ سے ڈرو. فرحبونی کا مطلب علیحدہ سے ہم کریں گے، کیا مطلب ہوگا؟ مجھ سے ڈرو. اب یا اور فرحبونی اللہ رب العزت نے دو دفعہ، ایک دفعہ خاص کر کے اور پھر اپنی طرف ڈرنے کی نسبت کی یا ڈرنے کا کہا. اس سے کیا مطلب پیدا ہو گیا؟ کہ مجھ ہی سے بہت زیادہ ڈرو، یعنی بہت تاکید پیدا ہوگی اس میں کہ ڈرنا خاص مجھ ہی سے اور مجھ ہی سے بس ڈرتے رہو. یہ رب تعالیٰ، یعنی یہ عربی اصول سمجھنے سے یہ معنی سمجھ آتے ہیں کہ اللہ رب کتنی تاکید پیدا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ آگے نسل ہے، یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابراہیم کے بیٹے، تو تمام یا اکثر انبیاء، اور بعض نے تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خصوصاً یعقوب علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آئے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلے جو نبی ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور آخری نبی بنی اسرائیل میں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ حضور سے پہلے آخری نبی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے. تو پہلے نبی یوسف ہیں، آخری عیسیٰ ہیں، ان کے درمیان بہت سے انبیاء آئے. تو ان کو خاص طور پر رب تعالی یاد دلا رہے ہیں اس آیت سے لے کر کے آیت 147 تک 10 نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کی، 10 سزاؤں کا ذکر جو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجی ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں، اور 10 بدعمالیوں کا ذکر آیت نمبر 147 تک چلے گا. اس آیت سے آیت نمبر 40 سے لے کر کے 147 تک، جس میں یہ 3 چیزیں 10 کے اعتبار سے رب تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اور خاص بنی اسرائیل کو اب مخاطب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور چونکہ مدینہ تشریف لے کے گئے تھے اور وہاں پر بنی اسرائیل بڑی ایک تعداد میں موجود تھے، اور یہ مدنی صورت ہے، تو اس وجہ سے بھی رب تعالیٰ نے بالخصوص بنی اسرائیل کو خطاب کیا. اور بالخصوص اس لیے بھی کہ تمہارے اوپر تو کتاب نازل ہوئی، باقی اگر کوئی ایمان نہیں لے کر کے آتا تو ان کی بات تو شاید مختلف ہے، لیکن تمہارے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور تمہارے اوپر تو حضور کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آگے ذکر آئے گا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا چاہتا ہے. یہ جانتے تھے کہ یہ حضور ہیں اور یہی آخری نبی ہیں اور یہی خاتم الرسل ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، سب جانتے بوجھتے. اور رب تعالیٰ نے پچھلے یعنی ان کے باپ داداؤں کا ذکر بھی بالخصوص کیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ باتیں کیسے پتہ چلی، یہ وحی سے پتہ چل سکتی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی کہ وہی کرتوت ان کے اندر بھی موجود تھے جو ان کے باپ دادا میں تھے. اور اس لیے بھی بنی اسرائیل کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ امت محمدیہ میں بہت سی وہ بدعمالیاں پیدا ہونی تھی اور جو ہوئی اور آج تک قائم ہے جو بنی اسرائیل نے کی ہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے بالخصوص بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے تاکہ امت محمدیہ بھی خبردار رہے کہ اللہ نے ان کو شرف دیا تھا، بنی اسرائیل کو مقام دیا تھا، لیکن انہوں نے رب تعالیٰ کے اس مقام کی پاسداری اور عہد و پیمان کو پورا نہ کیا تو رب تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو اسی طرح امت محمدیہ ہونے کا زعم یہ نہ ہو کہ انسان کو اور امت محمدیہ کے افراد کو لے ڈوبے کہ جی ہم تو حضور کے امتی ہیں، بخشے بخشائے، جیسے آج نظریہ بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے عہد و پیمان کی بھی بہت زیادہ پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور رب تعالیٰ نے اس میں اپنے عہد کا ذکر کیا ہے. یہاں پر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اس کی تفصیل موجود ہے. وہ عہد کیا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جو بھی انبیاء بعد میں آئیں گے بشمول حضور کے
तुम उन पर ईमान भी लाओगे, उनकी ताईद और नुसरत भी करोगे, उनका साथ भी दोगे, उन्हें सपोर्ट भी करोगे और अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करोगे, खुशदिली के साथ खर्च करोगे। बल्कि रब ताला ने यहाँ तक फरमाया कि कर्ज हसना दोगे रब ताला को, ऐसा बेहतरीन खर्च करोगे जिसको रब ताला बतौर कर्ज हसना लेगा। ये तुम पूरा करोगे, ये तुम्हारा अहद है जो तुम पूरा करो। और मेरा अहद क्या है कि जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर खुसूसी इनामात करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर करूँगा, तुम्हें जन्नतों का वारिस बनाऊँगा। ये सूरह माइदा आयत नंबर 12 में इसकी तफसीर इस अहद की मौजूद है। और उसके बाद आखिर में रब ताला वो अहद याद कराने के बाद इस आयत में अपने आप से ख़ास डरने का जिक्र कर रहे हैं कि भाई आना मुझे मेरे ही पास है, जब मेरे पास आना है तो फिर मुझसे डर जाओ, अपने करतूत सीधे कर लो, वगरना अंजाम कार से तुम वाकिफ़ हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। रब ताला से दुआ है रब ताला हमें बनी इसराइल की बदखसलतों से बचने की तौफीक अता फरमाए और रब ताला ने जो इनामात इकरामात हम पर किए हैं रब ताला उनकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए और रब ताला हमें शाकिर बना दे, जाकिर बना दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।